اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور کہا تم پر سلام۔ انہوں نے جواب میں کہا تم پر بھی سلام۔ پھر دیر نہیں لگائی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں اجنبی خیال کیا اور دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا اب ڈرے نہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کی بیوی یعنی سارا پاس کھڑی ہوئی تھیں، وہ ہنس پڑیں۔ بس ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ اس پر وہ کہنے لگیں ہائے میری مصیبت، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں یعنی فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے ابراہیم کے گھر والو، بے شک وہ بڑا ستائش کیا ہوا ہے، بڑی شان والا ہے۔ جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور انہیں خوشخبری مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، بڑے نرم دل اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دیں، تمہارے پروردگار کا حکم یعنی عذاب آ چکا ہے، یقیناً ان لوگوں پر وہ عذاب آ کے رہے گا جو پلٹایا نہیں جا سکتا۔ اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوئے اور تنگ دل ہو گئے اور کہا بڑا سخت دن ہے۔ ان کی قوم کے لوگ نوخیز مہمانوں کی آمد کی خبر سن کر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ وہ پہلے سے ہی ایسی بدکاریوں کے عادی ہو رہے تھے۔ لوط نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے مناسب اور پاکیزہ ہیں، سو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں ہے؟ ان لوگوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش مجھے تمہارے مقابلہ کی طاقت ہوتی یا یہ کہ میں کسی مضبوط پایا کا سہارا لے سکتا۔ تب انہوں یعنی مہمانوں نے کہا اے لوط، ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم رات کے کسی حصہ میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ سوائے اپنی بیوی کے، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ اس بیوی پر وہی عذاب نازل ہونے والا ہے جو ان لوگوں پر نازل ہونے والا ہے، اور ان کے عذاب کا مقرر وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس سرزمین کو تہہ و بالا کر دیا اور اس پر سنگ گل یعنی پکی ہوئی مٹی کے پتھر مسلسل برسائے، جن میں سے ہر کنکر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان زدہ تھا، اور یہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں۔ اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کفران نعمت اور غلط کاری سے عذاب کا ایسا دن نہ آ جائے جو سب کو گھیر لے۔ اور اے میری قوم، عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں شر و فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو، اور میں تم پر نگران و نگہبان نہیں ہوں۔